السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نمازوں کو روکے رکھے، اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے حکماً وہ نماز ہی میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی۔ جب تک وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے گھر نہیں جاتا۔ اسی لیے مصلی سے مراد جائے سجود ہی نہیں بلکہ تمام مسجد ہے، کیونکہ جب تک دوسری نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوگا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں دانستہ ہوا خارج کرنے سے گریز کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی، تو پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ امام اور جماعت کے انتظار میں بیٹھنا بھی اجر و ثواب کے باعث ہے اور ایسا شخص نماز کی حالت میں ہی شمار ہوگا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ 27 درجے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے اور کوئی نہ ہو تو قدم بھی اٹھائے گا، جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے ذریعے سے اس کا ایک ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک وضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث میں بھی اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ پچھلی حدیث میں سے یہ فضیلت 27 گنا اور اس میں 25 گنا زیادہ بتلائی گئی ہے۔ اس کی توجیہ میں بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 گنا بتلائی گئی اور پھر 27 گنا، جیسے جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتلا دیا۔ اور بعض نے کہا کہ خشوع اور خضوع اور نماز کی ہیبت اور آداب کی حفاظت کے اعتبار سے بھی کمی پیشی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ فضیلت کس جماعت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی جماعت سے، چاہے وہ کہیں بھی ہو،
گھر میں، دکان میں، یا کسی کھلی فضا، میدان میں اور صحرا وغیرہ میں، یا صرف اس جماعت سے جس کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے۔ بعض علماء پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض دوسری کی۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے کیونکہ الفاظ حدیث وذالک انہ ہوا اس کی معائد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نبینہ شخص آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی قائد نہیں جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس بات کی رخصت دیں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرما دی۔ جب اس نے جانے کے لیے پیٹھ پھیر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا جواب دیا کرو، دے یا قبول کر، یعنی مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھ۔ رواہ المسلم۔ حضرت عبداللہ اور بعض کے نزدیک عمر بن قیس المعروف بن ابن ام مکتوم مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مدینے میں کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ اور درندے بہت ہیں، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عنایت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو مسجد میں آ۔ اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں مذکورہ دونوں حدیثوں میں ابن مکتوم کا واقعہ ہے، ان کا نام کیا تھا اس میں اختلاف ہے، یعنی بعض کے نزدیک عبداللہ ہے اور بعض کے نزدیک عمر بن قیس، اور یہ دوسرا نام زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ نمبر 2، اذان کی آواز سننے پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نابینا ہونے کے باوجود رخصت عنایت نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں باجماعت نماز پڑھنے کی بہت فضیلت تک کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ واجب اور فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دوں، چنانچہ انہیں اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں اور چنانچہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نہیں آتے، اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ حدیث اور حضرت ابن مکتوم کا مذکورہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو لوگ تندرست اور مقیم ہو اور انہیں کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا ان پر فرض ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے گویا کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے مگر وہ فرض کے ترک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جماعت کی تاکید بھی اسی فرضیت کی وجہ سے کی گئی اور اس کی فضیلت بھی انفرادی طور پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں بہت زیادہ، یعنی 27 گنا ہے۔ نمبر 2، اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ گھروں میں چھپے ہوئے لوگوں کی ضرورت کی بنا پر کسی طریقے سے باہر نکالنا اور اسی طرح اہل جرائم اور اہل معاصی کو اچانک بے خبری کے عالم میں پکڑنا جائز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ کل کو وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی اس جگہ حفاظت کرے جہاں اس کے لیے اذان دی جائے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں، اور اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے تو جس طرح یہ پیچھے رہ جانے والے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم بھی اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اور میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا ہے جو کھلم کھلا منافق ہے، اور البتہ تحقیق بعد مریض کی قسم آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا ہے اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے سکھلائے، اور ہدایت کے طریقوں میں سے اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جس میں اذان دی جائے،
فائدہ اس میں ایک تو نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید ہے، دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شوق نماز کا بیان ہے، تیسرے جماعت سے گریز صرف منافقین کا شیوا تھا، اور چوتھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی پیروی کی ترغیب ہے، کیونکہ اس سے گریز اور فرار گمراہی کا باعث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں جن میں باجماعت نماز کا اہتمام نہ کیا جائے تو ان پر یقیناً شیطان غالب آ گیا، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، یقیناً بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور رہتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ اس میں نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید اور اس سے گریز کے نقصانات کا بیان ہے۔ جماعت سے الگ رہنے والا اور اس بکری کی طرح جو ریوڑ الگ رہتی ہے اور بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، الگ رہنے والے کو بھی شیطان آسانی سے اپنے وسواس کا شکار کر لیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بے شک صبح اور عشاء کی جماعت میں حاضری کی ترغیب کا بیان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے گویا کہ آدھی رات قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا کہ ساری رات نماز پڑھی، رواہ مسلم۔ اور ترمذی کی ایک اور روایت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اس امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ مطلب واضح ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ اسے اب تہجد وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ صبح اور عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جان لیں تو اب انہیں گھٹنوں کے بال بھی آنا پڑے تو وہ ضرور ان نمازوں میں آئے، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ روایت تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں نہیں، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ باری کوئی نماز نہیں، اگر وہ لوگ ان کی فضیلت جان لیں تو ضرور ان میں حاضر ہوں گے، انہیں گھٹنوں یا سرینوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ منافقین پر یہ نماز اس لیے باری ہے کہ وہ تو صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف یا اس کی رضا کے لیے نہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان نمازوں میں بالخصوص سستی کو اور کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی مشابہت منافقین کے ساتھ ہو جائے۔ فرض نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم اور ان کے چھوڑنے کی وعید، ممانت اور اسے سخت وعید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، وقال اللہ تعالیٰ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو، نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ فائدہ آیت درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ راستہ چھوڑ دو کا مطلب ہے کہ ان کی جان و مال سے تعرض مت کرو، کیونکہ توبہ کرنے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ مسلمان ہو گئے ہیں، گویا کہ مسلمان کی دلیل اور علامت فرائض اور اسلام، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، رواہ البخاری و مسلم۔
فائدہ نمبر 1، یہ روایت باب البر الوالدین بابو بر الوالدین میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے بیان کے کرنے سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نماز کو اپنے اصل وقت پر ادا کیا جائے اور اس میں تاخیر نہیں کی جائے، صحیح نہیں۔ نماز میں تاخیر سے بالآخر یہ ہوتا ہے کہ انسان سست ہو جاتا ہے اور اس سے اراز و غفلت کی عادت بن جاتی ہے، جو نہایت خطرناک امر ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز میں اتنی سستی کرے کہ اس کا وقت نکل جائے تو اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ گویا کہ نماز میں سستی کرنا، لیٹ پڑھنا، وقت گزار کر پڑھنا، یا بلا وجہ نمازوں کو اکٹھا کرنا، یا ہمیشہ نمازوں کی 2 رکعت ضائع کر دینا سنگین جرم ہے۔ یہ سب صورتیں نماز میں غفلت کی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں اسلام کو ایک عظیم عمارت کی ساتھ تشبیہ دی گئی جس کی 5 بنیادیں ہیں۔ جس طرح بنیادوں کی بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح ارکان خمسہ کے بغیر اسلام کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو شخص بھی اس میں سے کسی ایک فرض کا انکار کرے تو وہ کافر، اور یوں ہی سستی اور غفلت کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک فرض کا تارک ہوگا اور وہ فاسق ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر حق اسلام کی وجہ سے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ روایت باب الاجر والاحکام الظاہر میں گزر چکی ہے۔ حق الاسلام سے مراد حدود، قصاص وغیرہ سزائیں ہیں جو چوری، زنا، قتل وغیرہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں پر نافذ ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے کا مطلب ہے کہ ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو جرائم عدالت اور حاکم مجاز کے علم میں نہ آئیں تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، جس کا فیصلہ وہ آخرت میں فرمائے گا بے شک۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، چنانچہ تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مال و مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کی فقراء پر تقسیم کی جائے۔ اگر وہ یہ مان لیں تو بطور زکوٰۃ ان کا عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ روایت باب تحریم الظلم میں گزر چکی ہے۔ یہاں باب کی مناسبت سے اسے دوبارہ ذکر کرنے سے مقصود فرائض کی اہمیت اور ان کی پابندی کی وضاحت کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ آدمی اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ کفر اسلام کے درمیان حد فاصل یا فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو شخص صفت اسلام سے متصف ہوگا اور نماز پڑھے گا، اس نے یقیناً اپنے اور کفر کے درمیان ایک حد کھڑی کر دی، اور اب اس کی طرف کفر و شرک نہیں جائیں گے۔ اور جس نے اسلام لانے کے بعد نماز نہیں پڑھی تو اس کے اور کفر کے ساتھ متصف ہونے کے درمیان کوئی حد موجود نہ رہی، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ گویا کہ کفر کے ساتھ متصف ہونے میں معنی نماز ہے، اور اس کا ترک ایسے ہی ہے جیسے اس کی حد یا معنی کو قرار دیا۔ ابن علان۔
نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا ترک کفر ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جو ترک صلاۃ کو حلال سمجھے اور محض سستی کی وجہ سے ترک کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، تاہم بعض کے نزدیک اگر وہ توبہ نہ کرے تو بطور حد قتل کر دیا جائے، اور بعض کے نزدیک اسے زد و کوب کیا جائے تاکہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ نمبر 3، اس حدیث سے واضح ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر ایک مدعی اسلام میں مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرق کرنے والا عہد جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ہے نماز ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی وہ یقیناً کافر ہو گیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت شفیق بن عبداللہ تابعی رحم اللہ جن کی بزرگی پر اتفاق ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سوا کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کی روشنی میں تھا جو پہلے گزری ہیں۔ انہوں نے ان حدیث کو جن میں ترک نماز کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے جو زجر و تبیح پر محمول نہیں کیا، بلکہ نماز میں تساہل اور تغافل کو کفر اور تداوہی سمجھا اور نماز کو اسلام کی علامت قرار دیا۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرخرو ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ پس اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل اور اس کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے، پھر اس کے سارے اعمال کا حساب اسی طریقے پر ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، حدیث میں بیان کردہ حقوق سے مراد حقوق اللہ ہے، ان میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، اور ورنہ حقوق العباد میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا جو بندوں نے بندوں کا بہایا ہوگا۔ نمبر 2، اس میں ایک تو فرائض کی ادائیگی کی تاکید ہے، دوسری انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنے اور مفادات سے بچنے کی تلقین ہے، تیسرے نوافل کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ذریعے سے فرائض میں کی گئی کوتاہی کا ازالہ ہو سکے۔ پہلی صف کی فضیلت، پہلی صفوں کو مکمل اور برابر کرنے کا حکم اور بغیر شگاف کے مل کھڑے ہونے کا بیان۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم ایسے صفیں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونا کج دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ترادن کے معنی ہے اس طرح مل کر کھڑے ہونا جیسے دیوار میں ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے، درمیان میں ذرا بھی فاصلہ اور شگاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمازیوں کو بھی پیر کے ساتھ پیر اور کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ صفوں کے درمیان کوئی خلا اور شگاف نہ رہے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں پہلی صف کو مکمل کیا جائے پھر بعد والی، لیکن اس کے برعکس پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں اور دوسری صف میں جگہ ہوتے ہوئے تیسری صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ والا حاض القیاس، لیکن افسوس کے بعد بہت سی مساجد میں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں تو پھر وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پائیں تو یقیناً وہ قرآن اندازی کریں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ روایت باب الاذان رقم میں گزر چکی ہے، یہاں اسے پہلی صف کی فضیلت کے اسبات میں دوبارہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف اور ان کے
سب سے بدتر صف آخری ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف آخری اور سب سے بری پہلی صف ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اسلام نے مرد زن کی باہمی اختلاط کو سخت ناپسند کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے اور عورتوں کو پردہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ صفوں کی تقدیم اور تاخیر کے فضیلت اور عدم فضیلت کو جو مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس کے پس منظر کی روح ہے، کہ کیونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین مسجد نبوی میں ہی آ کر نماز باجماعت ادا کرتی تھی اور ان کی صفوں مردوں کی آخر میں ہوتی تھی، گلیری یا الگ گوشے کا انتظام نہیں تھا، اس لیے مردوں کی پہلی صف کو سب سے بہتر قرار دیا کیونکہ وہ عورتوں سے سب سے پہلے دور ہوتی ہے، اور عورتوں کی آخری صف کو سب سے بہتر فرمایا کیونکہ یہ مردوں سے سب سے دور ہوتی۔ اس کے برعکس مردوں کی آخری صف عورتوں کی پہلی صف کے قریب اور عورتوں کی پہلی صف مردوں کی آخری صف سے متصل ہوتی تھی، اسی لیے انہیں بدتر قرار دیا۔ نمبر 3، اس میں خیر بہتر اور شر بدتر سے مراد ثواب کے کثرت و قلت ہے، ورنہ نمازیوں کی کسی صف میں بھی شر نقصان کا پہلو نہیں ہے، ہر صف میں خیر ہی خیر ہے، لیکن مذکورہ پہلو کی وجہ سے مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف میں ثواب کم ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے نماز باجماعت ادا کرنے کا بھی اثبات ہے، اگرچہ گھروں میں نماز ادا کرنا ان کے حق میں افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں صفوں میں پیچھے رہنے کا عمل دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، اور تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں، یاد رکھو لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ رواہ المسلم۔ اللہ محفوظ منہم۔ فائدہ نمبر 1، باب کے اعتبار سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پیچھے رہنے کو ناپسند فرمایا اور صحابہ کو اپنے قریب اگلی صفوں میں کھڑا ہونے کی تاکید فرمائی تاکہ وہ آپ کے طریقہ نماز کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں اور آپ کی اقتداء کریں اور پچھلی صفوں میں کھڑے لوگ اگلی صف والوں کو کی اقتداء کریں۔ اس زمن میں آپ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا جو عام ہے اور نماز کے علاوہ دیگر امور خیر پر بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شرف و فضل یا علم و عمل کی حصول میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بھی پیچھے کر دیتا ہے، اور جو اکتساب فضائل میں خوب صحیح جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس میں امام کے قریب کھڑے ہونے کی تاکید بھی ہے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں صف بندی کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ برابر ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو، اسی طرح تمہارے دلوں مختلف ہو جائیں گے۔ تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہیں جو صاحب فہم وذکا ہے اور اہل دانش ہیں، پھر اس کے بعد جو عقل و دانش میں ان کے قریب، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، کندھوں پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب ہے کہ اپنے دست مبارک سے کندھوں کو سیدھا فرماتے تاکہ کوئی صف سے آگے پیچھے نہ رہے۔ نمبر 2، اختلاف نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کندھا آگے پیچھے نہ ہو کیونکہ اس کی روحانی اثر دلوں پر پڑتا ہے، یعنی صفوں کا تقدم اور تاخر دلوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کا باعث بنے گا جس سے فتنے پیدا ہوں گے اور اختلاف رونما ہوگا، مسلمانوں کی قوت و شوکت کمزوری ہوگی اور دشمن کا تسلط اور غلبہ بڑھے گا۔ نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ امام صفوں کو درست کرنے کا اعلان کرے اور اعلان سے صفیں درست نہ ہوں تو خود اپنے ہاتھ سے سیدھا کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح پہلی صف میں امام کے ساتھ صاحب شرف و افضل اور عقل مند کھڑے ہوں، پھر درجہ بدرجہ عقل دانش میں ممتاز لوگ۔ نمبر 4، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں صحاب فضل و دانش کی بڑی اہمیت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی ان کا قرب پسند فرمایا۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفیں درست کیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی کمال نماز میں سے ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔
اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ صفوں کو درست سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں صفوں کی درستی کی تاکید ہے، بلکہ یہ کمال نماز اور اقامت نماز کا ایک حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ صفوں کی درستی کے بغیر نماز صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں۔ نمبر 2، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں نظم و قرینے کے کس قدر اہمیت حاصل ہے کہ نماز میں اس کی باقاعدہ ترتیب دی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، کیونکہ کج دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہو، تحقیق میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اسے بخاری نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی الفاظ میں روایت ہے، اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا اور اس کے پیر سے پیر ملاتا تھا۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بیان ہے کہ جماعت کے وقت آپ پچھلی صفوں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ لینے پر قادر تھے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا معجزہ تھا جس کا ظہور جماعت کے وقت اللہ کی مشیت سے ہوتا تھا، کیونکہ معجزہ صرف اللہ کی مشیت اور قدرت ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ ظاہر کر کے دکھلانے پر قادر نہیں ہوتا، ورنہ اگر وہ خود صاحب اختیار ہوتا تو یقیناً اسے یہ اختیار ہوتا کہ وہ جب چاہے معجزہ ظاہر کر کے دکھلا دیتا، لیکن کوئی نبی ایسا با اختیار نہیں ہوا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے اختیارات کے مالک تھے۔ البتہ نبی کی درخواست اور طلب پر اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کو سیدھا اور درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صفوں میں ایک نمازی کا کندھا دوسرے نمازی کے کندھے کے اور اس کا پیر دوسرے کے پیر کے ساتھ ملا ہونا چاہیے۔ یہ ہے صف میں ایک نمازی کا کندھا دوسرے نمازی کے ساتھ۔ تو اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترادو سے تعبیر فرمایا کہ چونا کا دیوار کی طرح باہم مل جاؤ، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کا یہی مفہوم سمجھا، جیسا کہ یہ حدیث تصریح کر رہی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ آج اہل حدیث مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا، اور اس مفہوم کے مطابق قدم با قدم مل کر کھڑا نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ وہ نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کریں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یا تو تم ضرور اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے گویا کہ آپ کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے کھڑے ہو گئے، تکبیر کہنے ہی کو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، یا تو تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت اس سے قبل بابن فی الامر میں گزر چکی ہے، یہاں باب کی مناسبت سے دوبارہ لائے ہیں۔ نمبر 2، چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر باہم بغض عناد پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے تمہارے اندر وحدت کی بجائے تفرق اور انتشار، قوت احتکام کی بجائے ضعف، ادمحال اور امن سکون کی بجائے قتال و جدال عام ہو جائے گا۔
اسلام اور مسلمانوں کی شوکت ختم اور دشمنوں کا خوف و رعب مسلط ہو جائے گا۔ اور اس کی حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفوں کی نادرستگی کی پاداش میں تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل اور بگاڑ دے گا۔ آذن اللہ منہما۔ اللہ تعالیٰ دونوں سزاؤں سے ہم کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ گویا کہ آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، یہ صفوں کو سیدھا کرنے کی غایت درجہ اہتمام کرنے کا بیان ہے۔ جس طرح تیر کو جب تک بالکل نشانے ہدف کے مطابق نہیں کر لیا جاتا، تیر اپنا کام نہیں کرتا اور نشانے پر نہیں لگتا، اس لیے ان کو سیدھا کرنے کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ صف بندی میں بھی یہ اہتمام نہایت ضروری ہے۔ بے شک حضرت برا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے درمیان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھرتے اور پھر ہمارے سینوں اور کندھوں کو ہاتھ لگاتے اور ان کو ٹھیک کرتے اور فرماتے کہ تم اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے مت ہو، اور ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی صفوں کی درستگی کی تاکید ہے اور عدم درستگی کے نتائج بد کا بیان ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ظاہر کے اختلاط سے باطن میں بھی اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ صفوں میں آگے پیچھے ہونا ظاہری اختلاف ہے، لیکن اس کی نوسط نمازیوں کے دلوں پر پڑتی ہے اور باہم پھوٹ پر پڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، صلاۃ کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو معنی رحمت کے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار دعا کے معنی فرشتے کی پہلی صفوں والے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس سے پہلی صفوں کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو، اور صفوں کے درمیان خلا کو بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے درمیان میں جگہ مت چھوڑو، اور جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فوائد نمبر 1، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہاتھوں میں نرم ہونے کا مطلب جو شخص صفوں کو درست کرنے کی صحیح کرے، اس کے ہاتھ ساتھ تعاون کرو اور اس پر ناراض ہونے کی بجائے خوش دلی سے اس کی ہدایت کے مطابق صفوں کو درست اور سیدھا کر لیا کرو۔ نمبر 2، اس حدیث میں بھی صفوں کو درست کرنے کی سخت تاکید اور درمیان میں خلا چھوڑنے کو شیطان کے لیے جگہ چھوڑنے کے اہم معنی قرار دیا گیا ہے۔ صف ملانے کا مطلب ہے اس میں خلا اور شگاف باقی نہ چھوڑ دیا جائے، یا اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں شروع کر دی جائے۔ وصلح اللہ اور قطع اللہ، یہ صف کو ملانے یعنی یہ دعائیہ اور بد دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ اسے ملائے یا جوڑے اور اللہ اسے توڑے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صف کو ملانے والے کے حق میں دعائے خیر ہے جو بہت بڑی سعادت ہے، اور صف توڑنے والے کے لیے بد دعا ہے جو نہایت حرما نصیبی اور بدبختی کی باعث ہے۔ اللہ محفوظنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو چونا کج کرو اور صفوں کو باہمی قریب رکھو اور گردنوں کو برابر کرو، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں شیطانوں کو صفوں کے درمیان شگافوں میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح دیکھتا ہوں گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو شرط مسلم پر ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی صفوں کو چونا کج دیوار کی طرح باہم ملانے کے حکم کے ساتھ باہم قریب رکھنے کی بھی تاکید ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صف دوسری صف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رکھا جائے۔ گردنوں کو برابر کرنے کا مطلب کہ کندھوں کو برابر کرنا، جس کی تاکید پہلے گزر چکی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان کو صفوں کے درمیان شگافوں میں گھستے ہوئے دیکھنا یا تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر یہ منظر دکھایا یا بذریعہ وحی آپ کو یہ اس سے آگاہ فرمایا گیا۔ صفوں میں خلا رکھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اسے وسوسہ اندازی کا زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگلی صف کو پوری کرو اور اس کے بعد جو اس سے متصل ہے اور جو کمی ہو وہ پچھلی صف میں ہو۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر صف کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ پہلے پہلی صف پوری کی جائے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی، اسی طرح باقی صفیں نقص یعنی کمی آخری صف میں ہونی چاہیے، نہ پہلی صفوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں حصوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ کسی ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ روایت کی ہے جو شرط مسلم پر ہے۔ فائدہ شیخ البانی رحم اللہ نے کہا کہ یہ مختلف یا راوی کے اسامہ بن زید لیسی ہے، جس کے متعلق بالاخر علماء محققین اور نقادان فن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ کسی کی مخالفت نہ کرے تو حسن الحدیث ہے، یا ریاض الصالحین یا تحقیق شیخ البانی علاوہ ازیں تعلیقات مشکاہ میں شیخ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، لیکن اس کے بعض راویوں نے متن کے بیان کرنے میں غلطی کی ہے۔ روایت کیا ہے جس کا سکہ راویوں کی ایک جماعت سے مخالفت کی ہے اور انہوں نے علی الذین یصلون الصفوف کے الفاظ میں روایت کیا ہے، اور یہی صحیح ہے، اور یعنی اللہ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ صفوں کے دائیں حصوں پر رحمت بھیجنے والے الفاظ محفوظ نہیں۔ امام بہقی نے بھی اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ ابن علان حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے کہ آپ اپنے چہرے مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا۔ فرمایا تو حساب کے لیے جمع کرے گا۔ فائدہ نمبر 1، اس میں مقتدیوں کے لیے امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کا استحباب۔ وہاں امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کے طرف منہ کر کے بیٹھنے کے مسنون ہونے کا بیان ہے۔ بہت سی مساجد میں یہ سنت بھی متروک ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مقتدیوں کو کچھ دیر سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو درمیان میں رکھو اور صفوں کے درمیان خلا کو بند کرو۔ فائدہ شیخ البانی رحم اللہ نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں 2 راوی مجہول ہیں، تاہم روایت کا دوسرا حصہ سد الخلل یعنی اپنی شاہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ یہ شاہد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو اسی باب میں 4 حدیثوں سے پہلے رقم 1091 میں گزر گئی۔ ریاض الصالحین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔